آپ اللہ کے یہاں مجرم نہ رہیں اور اللہ کے یہاں معذور قرار دیے جائیں، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر وہ 3 شرطیں نہیں پائی جاتی، اگر وہ تینوں شرطیں نہیں پائی جاتی تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں، اور اگر وہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو آپ اللہ کے یہاں مجبور ہیں۔ میں یہ بات آپ دھیان سے سننا، 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں قانونی سخت رکاوٹ ہے اس کے بغیر آپ ملازمت نہیں کر سکتے، تو پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے لیے مسلسل اس کے لیے آپ قانون سے لڑیے کہ مجھے اپنی سنت پر عمل کرنے کے لیے قانون گنجائش چاہیے۔ اگر آپ اس کے لڑتے نہیں ہیں تو آپ اللہ کے یہاں مجرم کہلائیں گے۔ میں آپ سے جو بات سے دل سے کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے کر رہا ہوں۔ پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے کہ آپ نے سنت پر عمل کرنے کے لیے قانون کے مقابلے میں کیا کوشش کی، آپ نے پہلے بتائیے۔ آپ کی زمین قبضہ لے، آپ کی دکان پہ کوئی ناجائز قبضہ کر لے، آپ کا کوئی مکان قبضہ لے، آپ کے دادا کا آبائی مکان پڑا ہوا تھا آپ کے گاؤں میں، اس سے کسی نے پھر کاغذات بنا دیے، آپ جا کر عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے، یہ میرا مکان ہے، آپ کہہ دیں گے لے جاؤ، خبر نہیں ہم سے چھوٹی سی چیزیں جا رہے ہیں، آپ پر تعجب ہے۔ آپ روح بلوا کا نام لے کر آپ نے سنتوں کو ختم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ حالات ایسے ہیں، ان حالات میں سنت پر عمل کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مفتی صاحب آپ کو اس بارے میں بڑا فتویٰ دے دیجیے تاکہ عوام کو راحت ہو جائے۔ میں کہتا ہوں یہ راحت نہیں، یہ نفاق ہے، یہ کوئی راحت کا راستہ نہیں۔ آپ بھول گئے متقدمین کے فتوے، آپ بھول گئے متقدمین نے اس بارے میں کیا کیا تھا، میں اس کو اسی بات کروں گا۔ میں نے کیا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے سنت کے احیاء کے لیے کیا کوشش کی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں قانون تھا مجبور تھا، میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے یہاں معافی نہیں، آپ نے کوشش کیا کی، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جب تک آپ اس ڈپارٹمنٹ میں رہے جہاں آپ اپنے مصنوعی لباس میں نہیں جا سکتے، وہاں سے نکلتے ہی آپ نے لباس بدلا یا نہیں بدلا؟ اگر آپ وہاں سے نکلتے ہی کپڑے بدل لیتے ہیں تو آپ اللہ کے یہاں معذور قرار دیے جائیں گے، اور اگر آپ وہاں سے نکلنے کے بعد فوراً لباس تبدیل نہیں کرتے، جتنی دیر آپ اس لباس میں رہیں گے اللہ کی آپ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ آپ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کو آج کل کے بے دین لوگوں نے بے دینی کے وہ راستے بتا دیے ہیں کہ آپ کو مطمئن کر جائے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں فاسقوں کے مشورے سے سنتوں کی عادتیں ختم ہو رہی ہیں، ہمیں سن کر آپ سے کہہ رہا ہوں۔ شرط یہ ہے اگر آپ وہاں سے نکلتے ہی لباس نہیں بدلتے تو آپ پر اللہ کی لعنت شروع ہو گئی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جتنی دیر اس لباس میں کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر یا مجبور ہیں آپ دنیا کے کسی شعبے کے اندر غیر شرعی لباس پر آپ مجبور ہیں، غیر شرعی لباس کسے کہتے ہیں؟ اس سے صدر ظاہر ہو، یہ آپ کی حالت کا ثبوت ہے کہ آپ ایسے لباس کو غیر شرعی کہتے ہیں، اس میں صدر نظر آ رہا ہو، یہ تو آپ کی حالت کا ثبوت ہے۔ حالانکہ غیر شرعی لباس کہتے ہیں غیر مسلم لباس کو، جو لباس خلاف سنت ہے وہ خلاف شریعت ہے۔ ہم اس کو آپ باتیں بنائیے، آپ جدید فقہی مسائل نکالیے کہ آپ کی جہالت کے لیے کافی ہے۔ ہم تو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ صرف شرعی لباس مسلم لباس ہے، اور غیر شرعی لباس جو ہے وہ غیر مسلم لباس غیر شرعی لباس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سب آپ کے کھڑے ہوئے نئے شریعتیں ہیں، یہ سب آپ کے کھڑے ہوئے نئے شریعتیں ہیں۔ یہ شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سنت کے اور حرام کے درمیان کوئی تیسرا راستہ ہو، کفر اور اسلام کے درمیان کوئی تیسرا راستہ ہو۔ اللہ نے بنایا نہیں، آپ نے بنایا ہے۔
آپ نے ایک تیسرا راستہ نکالا ہے جواز کا. ایسا کوئی راستہ دور صحابہ میں دور تابعین میں خدا کی قسم ہے کہ ملا نہیں ہے کہ یہ فرض ہے اور یہ فرض ہے اور یہ نفل ہے اور یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے اور یہ جائز ہے. ہمارے تو ہم کچھ نہیں جانتے علاوہ کہ یا تو اسلام کا راستہ ہے, کفر کا راستہ ہے. ایک راستہ سنت کا ہے, خلاف سنت کا ہے, اس کے علاوہ کچھ. میں نے آج کر دیا ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک آپ اس ماحول میں اس بات کے ساتھ ہیں, آپ اللہ تعالی سے استغفار کریں اور آپ اس درمیان میں اس لباس سے آپ منقبض رہیں, آپ کو نفرت ہوتی رہے اور آپ کو اس سے الجھن رہے کہ کیا کروں, مجبور ہوں, یہ مجبوری ہے. سمجھ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ماحول سے نکلتے لباس تبدیل نہیں کرتے, اگر آپ اس ماحول سے نکلتے لباس تبدیل نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی مثال اس معذور کی طرح ہے جس کو نماز میں اچانک عذر پیش آ گیا اور وہ فرض چھوڑ کر بیٹھ گیا, پھر اس کا عذر ختم ہو گیا. اس عذر کے ختم ہونے پر جتنا جلدی اس کو قیام کی طرف جانا چاہیے, اتنا جلدی ایک مسلمان کو عذر کے ختم ہوتے ہی اپنے مسلم لباس کی طرف آنا چاہیے. میں بالکل آپ سے کھل کر عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہمیت کا باعث ہے. آپ اس بات توجہ دیں, جتنا جلدی آپ کو قیام کی طرف جانا چاہیے اور عذر کے ختم ہوتے ہی کہ قیام فرض ہے, قیام فرض ہے. آپ کو نماز پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی تکلیف ہو گئی, آپ دیکھیے ٹھیک ہے قیام فرض ہے لیکن آپ کو عذر پیش آ گیا ہے, آپ دیکھ جائیے. اگر یہ عذر ختم ہو گیا تو آپ کو قیام کی طرف واپس جانا چاہیے فوراً. یہ کہ جس لمحہ عذر ختم ہو جائے اسی لمحہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جس عمل کو چھوڑ رہا تھا معذوری کی وجہ سے, موٹی سی بات ہے کیا ایک آدمی کو بیماری تھی, ڈاکٹر نے پانی کو منع کر دیا ہے, اس بیماری کے ختم ہوتے ہی آپ نہیں کہہ سکتے کیا 2-4 نماز اور پڑھ لوں تو یہ ممکن نہیں ہوگی, آپ کو پانی استعمال کرنا پڑے گا. کسی بات عذر ختم ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں جتنا جلدی اس نماز پڑھنے والے کو عذر کے ختم ہونے پر اپنے قیام کی طرف آنا چاہیے, اتنا جلدی اس مسلمان کو اس ماحول سے نکلتے ہی اپنے اصل لباس کی طرف آنا چاہیے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی شخص پھر کسی کو مرعوب کرنے کے لیے اچھا کپڑا پہنے, جبکہ اچھا کپڑا پہننا سنت ہے, نیا کپڑا پہننا سنت ہے, لیکن اگر آپ کی ارادہ یہ ہے کہ نیا کرتا پہنا جائے کسی کو مرعوب کرنے کے لیے, نیا کرتا پہنا جائے کسی کو مرعوب کرنے کے لیے, تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم نے ان کو اہل شام کو مرعوب کرنے کے لیے نیا کرتا پہنا تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کریں گے. آپ یہ ذرا غور کیجیے, یہاں بالکل یہ بات نہیں تھی کہ اگر ہم نے غیر مسلموں کا لباس پہنا تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے, کیونکہ ایسا بس یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس ملک میں آئے ہیں آپ اس ملک کا لباس پہن لیجیے. یہاں سے بیچارے مسلمان صبح سے لے کے شام تک منافقین کی طرح بہروپیے بنے رہتے ہیں, بہروپیے. یا اگر کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں, اور اگر دوست کی شادی میں جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں, اور اگر کسی خانقاہ میں کسی شیخ کے ساتھ میں جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں. کیا اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی لگا لیں, تھوڑی دیر کے لیے میں لباس تبدیل کر لیں, تو میں کہتا ہوں کہ اتنی سیاست تو آج غیر مسلم کے اندر بھی ہے کہ وہ بھی سوچتا ہے کہ بھائی یہ کون سا موقع ہے, اس میں مجھے کون سا لباس پہننا چاہیے. بیچارے مسلمان کہتے ہیں بہت ہی اچھا وزیر ہے, بہت ہی اچھا حاکم ہے کہ ہمارے آج اس وقت یہ ہمارے مذہب کا لباس پہن کر آیا. میں کہتا ہوں ایسا بہروپیہ تو غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. یہ بازی بہروپیہ ہے جو حالات کے اعتبار سے روپ بدل دیتا ہے اور ماحول کے اعتبار سے لباس تبدیل کر لیتا ہے. اس کو بہروپیہ کہا جائے گا, اس کو مومن نہیں کہا جائے گا.
اس کو نہیں کہا جائے گا یہ منافق ہے، کیونکہ منافق کا نام ہی بہروپیہ ہے. آپ سے کوئی کر رہا ہوں، منافق کا نام ہی بہروپیہ ہے. موسیٰ فرماتے تھے اگر کسی ماحول میں تمہیں سنت پر عمل کرنے سے شرم آتی ہو یا تمہیں سنت عمل کرنے میں اپنی صفت محسوس ہوتی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں کفر میں جڑے جما لی. میں اس کے بیان کا پورا رکھ رہا ہوں. تمہارے دل میں کفر میں جڑے جما لی ہیں اگر تمہیں کسی ماحول میں سنت عمل کرنے سے شرم محسوس ہوتی ہے. کفر نے تمہارے دلوں میں جڑے جما لی ہیں اگر تمہیں کسی ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے شرم آتی ہے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ آپ ہمت سمجھیے کہ یہ کوئی کفر تھوڑی ہے. جی ہاں، یہاں تو عجیب وغیرہ مزاج ہے لوگوں کا. میں کوئی نماز تھوڑی چھوڑ رہا ہوں اور میں کوئی زکات تھوڑی چھوڑ رہا ہوں اور میں کوئی روزے کا انکار تھوڑی کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں مجھے اسلام خمسین کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری مسلمان ہونے کی علامت نہیں. یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ آپ کا وہ چھپا ہوا اسلام ہے جو آپ کے اللہ کے درمیان میں. بہت ہم عام بات ہے. فرائض پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ کے یہاں آپ کے اللہ کے درمیان یہ آپ کے اسلام ہے کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اتباع سنت پر نہیں ہیں تو آپ اپنے مخلوق کے درمیان بھی اسلام کو ظاہر کریں جس طرح آپ اپنے خالق کے درمیان اسلام کو ثابت کر رہے ہیں. آپ اپنے اللہ کے درمیان فرائض کو ادا کر کے جس طرح اپنے اسلام کو ثابت کر رہے ہیں اس طرح آپ کو چاہیے کہ آپ اتباع سنت کے ذریعے اپنے اسلام کو ظاہر کریں. اگر آپ اتباع سنت اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تو پھر آپ لوگوں سے بتا رہے کہ نہیں نصرانی میں جانا یہودی کھل کر رکھتا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات تو بہت اونچی چیز ہے جو اس سے ہے کہ ایک انسان کی حریت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں. آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں اصل بات یہ لوگ دکھانا حدیث میں آتا ہے کہ آپ وسلم کو اگر کوئی کھانا پسند آتا تو آپ اسے کھاتے اور اگر آپ کو وہ چیز پسند نہیں ہے تو آپ اس میں ایڈ نہیں لگاتے تھے، آپ ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ نہیں کھانا. دیکھیے آپ وسلم کی کسی سنت کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، بس پہلے لوگوں میں سنت کا اتباع اتنا لازم تھا کہ ایسے شخص کو مرتد اور اسلام سے نکل جانے والے یقین کیا جاتا. بات کر رہا تھا کہ وزیر نے آج مصر کے سامنے کہہ دیا کہ مجھے لوگ پسند نہیں. انہوں نے تلوار نکال لی اس کو قتل کرنے کے لیے. جی حسن سیف علی روایت میں تلوار نکال لی فوراً قتل کرنے کے لیے. بغداد میں قرآن مچ گیا کہ وزیر نے سنت کا انکار کیا ہے. ہر بچہ یہ کہہ دیتا کہ اسے قتل کر دو، ہر بچہ کہہ دو، جبکہ بڑا سفید آدمی کا ہے. ہر بچہ کہتا تھا اسے قتل کر دو کیونکہ اس نے لوگی کا انکار کیا. آپ کو لباس کا انکار، شکل کا انکار، آپ کے نزدیک تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں. اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا فرض عین ہے ہر مسلمان کی زندگی. ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، فرض عین ہے. آپ کے لیے سنت ہے، میں کہتا ہوں فرض ہے. آپ کہاں سو رہے ہیں؟ اگر آپ سنت کے اتباع نہیں کرتے تو آپ اسلام کو چھپا رہے ہیں، اور اسلام کو چھپانے کی صرف اجازت وہاں ہے جہاں آپ کو جان کا خطرہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا اگر آپ کے اسلام ظاہر ہو گئے. اور وہ بھی ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسلام کو ظاہر کریں، اعلیٰ درجہ ہے. اگر آپ کو قتل کر دیا جائے بڑی آپ
آپ کو معلوم ہوگا صحابہ کرام میں اعلیٰ درجے کے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جو کفر کے کلمے سے راضی نہیں ہوئے، اگرچہ زبان سے کہنے رفیع، ان کا درجہ اعلیٰ درجہ ہے، جنہوں نے زبان سے کفر ظاہر کر دیا صرف کلمات میں۔ کیا کروں آپ سے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی شروع میں، وَلَا تَرْكَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ سارے مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم باطل کے مطالبے پر اتنا بھی نہ جھکنا کہ اس جھکنے میں کوئی ایک سنت عادت کا انکار ہو رہا ہو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم سنتوں کو چھوڑ کر غیر مسلم کے طریقوں کی طرف مائل ہو گئے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سنت کے چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے، فرائض چھوڑنے پر عذاب ہے۔ آپ ذرا توجہ دیں، کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کا خیال یہ ہے کہ سنت کے چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے، جیسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہے اور واجب اس لیے ہیں کہ وہ علامات اسلام میں سے ہیں، شاعر اسلام میں سے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو گویا آپ نے اپنے ظاہر سے اپنے آپ کو کافی ثابت کیا ہے، یہ بھی بات ہے، عمل کریں گے۔ وَلَا تَرْكَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تم ظالموں کے اور غیر مسلموں کے طریقوں کی طرف ہرگز مائل نہ ہونا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں جلائے گی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہی قرآن کیا ہے، یہ کیا ہے آخر؟ مائل ہونا، کسی کے خلاف سنت طریقوں کی طرف مائل ہونا یا ظالموں کے طریقوں کی طرف مائل ہونا، آخر کیا ہے؟ یہ باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے پرانا کہ وہ کسی ایک عمل سے، کسی ایک سنت سے آپ کو روکے اور قانون بنائے گا کہ یہ قانون ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کوشش کریں گے کہ نہیں جی ہمیں اس کا عمل کرنے دو، تو وہ آپ کے اس رکاوٹ کے بعد وہ آپ سے مطالبہ کریں گے، اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ کام کرنے دیں گے، مگر اس شرط پر ہم کرنے دیں گے کہ آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دیں۔ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے، آپ اسے پورا کر دیں تو ہم آپ کا مطالبہ ہم پورا کر دیں گے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، میری بات دھیان سے سننا بہت۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اور پھر اس پر واقعہ عرض کروں گا کہ باطل کے مطالبے پر اپنے کسی کام کو چھوڑ دینا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ ہماری مان لیں، حالانکہ اگر مسلمان باطل کے مطالبے پر دین کو چھوڑ دے، نہیں ایک حکم چھوڑ دے کوئی، تو آپ یہ مت سمجھنا کہ اس نے ایک حکم چھوڑا ہے، بلکہ آپ یقین کر لینا کہ اس نے پورے دین کو چھوڑا ہے، پورے دین کو چھوڑا۔ اس لیے کہ دین ایک ایسا، میں سب سے بحث کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پیر میں زخم ہو جائے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، میں بہت اچھی مثال دے رہا ہوں۔ اگر کسی شخص کے پیر میں زخم ہو جائے تو یہ کہا جائے فلاں صاحب بیمار ہے، یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ان صاحب کے پیر کا انگوٹھا بیمار ہے کیونکہ انگوٹھے میں زخم ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔
پورے بدن پورے صاحب کی طرف بیماری کی نسبت کی جاتی ہے. فلاں صاحب بیماری. ہاں دیکھیں صاحب بالکل ٹھیک ہے, سر سے لے کر پیر تک پورے ٹھیک ہے, صرف پیر کے انگوٹھے میں بھی زخم ہے. لیکن آپ کہیں سنیں گے نہیں کہ یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب کا پیر کا انگوٹھا بیمار ہے, کہا جاتا ہے فلاں صاحب بیمار ہے. ہمیں نکل جائے. بالکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عادت اور ضرورت کی لائن کی ایک منٹ کو چھوڑ دیں تو آپ کا پورا بدن پورا دین متاثر ہوگا اس سے. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ ایک جز ہے, الگ ہے. نہیں, ایک جز الگ نہیں ہے. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیز ہو, اللہ رب العزت نے جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مدد کی ہے, اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور آپ کے رعب کو 1 مہینے کی مسافت تک رکھا تھا. اور یہ 1 مہینے کی مسافت تک رعب کا ہونا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا, بلکہ آپ کے خلفاء راشدین اور آپ کے صحابہ کے اندر بھی یہ صفت عام طور سے پائی جاتی تھی کہ ان کے بعد والوں کا رعب بھی 1 مہینے کی مسافت تک ہوا کرتا تھا. آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں خصوصیت کی بس, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ اس آیت پر ایمان نہیں لاتے. اس آیت میں یہ صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد قیامت تک نبیوں کی نصرت کی کیفیت اور نبی کے مدد کے طریقوں کے مطابق کریں گے. اس آیت پر آپ کا پھر ایمان نہیں ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ مدد کی جو شکلیں نبی کے ساتھ ہیں وہ شکلیں امتی کے ساتھ نہیں ہو سکتی, جو شکلیں نصرت کی نبی کے ساتھ ہیں وہ امت کے ساتھ نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کو اس آیت پر ایمان نہیں ہے جس میں صاف یہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والوں کی نصرت انبیاء کی طرح کریں گے. میرے اب توجہ دیں گے پوری. 1 مہینے کی مسافت تک رعب کے ہونے کا مطلب صرف نبی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ کے خلفاء راشدین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے روایتوں میں کہ فارس کا بادشاہ عمر کی خلافت سے اور ان کی عمارت سے اتنا ڈرتا تھا کہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اگر میری بادشاہت کو کوئی سوال اور میری بادشاہت کا ختم ہونا ہے تو وہ اس شخص کے ہاتھوں ہو سکتا ہے. جبکہ 1 مہینے کی مسافت وہاں بھی تھی یہاں بھی ہے. آپ غور کریں گے میری بات پر. فارس کے بادشاہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سوچا ہوا تھا کہ جب تک روئے زمین پر یہ شخص ہے اس وقت تک میری حکومت کو خطرہ ہے. ملتا ہے روایتوں میں کہ فارس کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرانے کی کوشش کی. ایک نصرانی کو بڑی رشوت دے کر یہ کہہ کر بھیجا کہ تو کسی طرح عمر کو قتل کر دے. پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خیال نکال دینا چاہیے ذہن سے کہ نصرت اور غیر مدد صرف نبی کے ساتھ مخصوص ہیں. یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے. اللہ رب العزت کے ساتھ بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو مدد نبی کے ساتھ ہے اس کی مدد کا یقین ہر مسلمان ہر زمانے میں اپنے ساتھ نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان ہونے کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد کا گمان جو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں گرنے میں ہے, اسی گمان کا اثر دنیا میں آنے والے آخری مسلمان جو دجال کے زمانے میں ہوگا اس کے بارے میں فرمایا ہے حدیث میں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا ہے. اللہ تعالیٰ دجال کی آگ سے بھی
اس دجال کے زمانے کے مسلمان کو اسی طرح بچائیں گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا ہے، اس دجال کے زمانے کے مسلمان کے لیے بھی آگ کو اسی طرح ٹھنڈا کریں گے، بشرط یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ گمان نہیں کرتے۔ میں اس مثال کر رہا ہوں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک نصرانی کو فارس کے بادشاہ نے تیار کیا اور یہ کہا کہ تو کسی طرح عمر کو قتل کر۔ اتنا رعب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنی مسافت پر ایک عام آدمی میں نہیں بلکہ فارس کا بادشاہ اور عمر کی ذات سے اتنا مرعوب تھا۔ میں پورا کرتا ہوں واقعہ تاکہ پتہ چلے کہ انصاف چاہنے والوں کے ساتھ اور دنیا میں امن لانے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد غیر مدد کس طرح ہوتی ہے۔ یہ نصرانی رشوت لے کر مدینہ پہنچا اور تلاش کیا کہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جس میں عمر پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھا کہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی محافظ ساتھ نہیں ہے، اکیلے رہتے ہیں۔ جب کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سو جاتے ہیں۔ اس میں ایک درخت تھا مدینہ منورہ میں جو بڑا گھنا درخت تھا۔ عام طور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھک جاتے صبح سے شام تک کام 2 گھنٹے تک کام کرتے کرتے تو دوپہر کو زمین پر اس درخت کے نیچے لیٹ کر سو جایا کرتے۔ جب اس نے دیکھا کہ ہاں یہ ان کے آرام کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہ چھپ کر بیٹھا درخت کے اوپر، خنجر بجھایا ہوا تھا زہر میں۔ حضرت عمر کو دیکھا کہ جب ان کی آنکھ لگ گئی اور جو نیند سونے لگے تو وہ خنجر لے کے اس نے وہاں سے اترنے کا ارادہ کیا۔ ابھی سرکاری تھا اپنی جگہ سے، اچانک ایک بڑا بھیانک شیر جنگل کی طرف سے آیا اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کر بیٹھا۔ اپنی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوے کو، پیر کے تلوے کو چاٹنا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند اور گہری ہو گئی۔ یہ حیران تھا کہ اس شخص کی مدد کا جو غیبی نظام ہے، اس کی مدد جو غیبی نظام ہے، یہ دیکھتا رہا اور یہ شیر حضرت عمر کا تلوہ چاٹتا رہا۔ آخر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر کی آنکھ کھلی، شیر بیٹھا رہا، حضرت عمر اٹھ کے بیٹھے۔ اس آدمی نے طے کر لیا ہے کہ نہیں، اس شخص پر حملہ کرنا اور اس کو قتل کرنا ممکن نہیں ہے، اور ان کی مدد کا انتظام آسمانوں میں ہے۔ یہ ایک نصرانی کا خیال تھا کہ ان کی مدد کا نظام آسمانوں سے ہے، یہ ایک نصرانی کا خیال تھا۔ کچھ دیر شیر بیٹھا رہا، جب اس نصرانی کا ارادہ بدل گیا عمر کے ساتھ اور اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، تب یہ شیر یہاں سے اٹھ کے گیا۔ آدمی نیچے اترا، نیچے ہو گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو سارا واقعہ سنایا، حضرت کے ہاتھ پر اسلام لایا اور یہ کہا کہ بالکل انصاف چاہنے والوں کے لیے ان کی مدد کا سارا انتظام آسمانوں میں ہوتا ہے۔ مجھے آپ سے بہت کچھ عرض کرنا ہے۔ ایک بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں، پر اگر کسی بھی شخص کو قیامت تک اس بات کا شبہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی یا نبی کے راستے پر چلنے والوں کی مدد نہیں کریں گے، وہ اپنی الجھن کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر کی چھت میں پھندا رکھے کر لٹکائے، اپنا گلا پھنسا کر خودکشی کر لے تاکہ اس کی الجھن ختم ہو جائے کہ مدد ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے اس شخص کے لیے اور یہ نسخہ تجویز کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ کی مدد میں شک ہو۔ ان کو چاہیے
کہ وہ اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر کی چھت میں ایک ٹھنڈا لٹکا لیں رسی کا اور اس میں گردن پھنسا کر خودکشی کر لیں تاکہ ان کی الجھن ختم ہو جائے. یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں. من كان يظن الله ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بصدره إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ہمیں عرض کرنا ہے کہ دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ رعب رکھا تھا قیامت تک کے لیے. وہ دو چیزیں ہیں امت میں سے ختم ہو رہی ہیں. وہ دو چیزوں میں سے امت کے پہلے لوگوں میں سے ختم ہو رہی ہیں. عوام کے تو کوئی ذکر ہی نہیں، عوام کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. میں تو بات کر رہا ہوں جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، جس کو اللہ نے دعوت کے ساتھ علم کے ساتھ اللہ نے نسبت بھی دی ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ یہ بات بالکل مسلم ہے اور یہ اصول ہے قرآن کا کہ میدان میں اترنے والوں کے اختلاف سے باطل غالب آئے گا. میدان میں اترنے والوں کے درمیان اختلاف سے باطل غالب آئے گا اور میدان میں اترنے والوں کی اجتماعیت سے باطل مغلوب ہوگا. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ بے شمار جو ہے واقعات